قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب، کہا ملک یقینی طور پر استحکام، وسیع تر مواقع، عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چاہے عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی، ملک کے استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس، اسپیکٹرم آکشن ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری، 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی آئندہ ماہ ہوگی۔ اجلاس میں اعلیٰ غیر ملکی وفد کے دورہ پاکستان کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ حماس اپنے ہتھیار کسی بھی غیر ملکی طاقت کے حوالے نہیں کرے گی۔ سینئر رہنما اسامہ حمدان کا دو ٹوک اعلان، کہا جو ہتھیار سے ہونے ریاست طاقت سے نہیں لے سکی انہیں مذاکرات یا دباؤ سے لینا بھی ممکن نہیں ہے۔ مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول ہے۔ پاکستان ایک اہم معاشی موڑ پر داخل، مائکرو اکنامک استحکام مضبوط۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ برسوں پاکستان نے کرنٹ اکاؤنٹ اور بنیادی مالیاتی سرپلس حاصل کر لیا۔ مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ آئی ٹی برآمدات $4 ارب سے تجاوز کر گئیں، 5 سال میں دگنی ہونے کی توقع ہے۔ امریکی جریدے کو انٹرویو، امریکی اور عالمی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ حکومتی اصلاحات، نجی شعبے میں جدت اور مستحکم ادارہ جاتی نظم و ضبط کے باعث پاکستان میں معاشی استحکام۔ USA ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا بڑھتا ہوا اعتماد اور ڈیجیٹل بینکنگ اور ٹیکنالوجی شعبے کی ترقی 2026 میں ملک کو طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے مواقع سے بھرپور مارکیٹ بنا رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی کربلا میں روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس بن علی علیہ السلام پر حاضری، فاتح خوانی کی اور نوافل ادا کیے۔ صدر مملکت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت قرار دیا۔ گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم الخطابی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے دونوں مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے ملاقات بھی کی۔ Belt and Road Initiative and CPEC being part of it, where it has brought development, where it has built roads and bridges and ports and industry, it has also built the everlasting bridge of friendship. During the war with India, we saw a lot of misinformation coming in. Destroyed the port of Lahore or the port of Multan. We really enjoyed that misinformation. پاک بھارت جنگ کے دوران ڈیجیٹل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں بھارت کی شکست پر چینی میمز نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کی۔ عطا تارڑ نے سی پیک کو گیم چینجر منصوبہ قرار دیا، کہا چین اور پاکستان میں ثقافتی تعلق مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ بغیر کسی آرڈر کے زبانی طور پر قبضے کیسے دلوائے جا رہے ہیں؟ بغیر آرڈر کے آپ کو کچھ کہیں تو کیا آپ مان لیں گے؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے خلاف سماعت کے دوران ریمارکس، درخواستیں فل بینچ کے سامنے لگانے کی ہدایت کر دی۔ ریمارکس یہ کہ سول کورٹ پابند ہوگی کہ کیس ٹریبیونل کو بھجوائے۔ سرکاری وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک آپ کی ٹریبیونلز نے کام نہیں شروع کیا۔ سندھ میں 1018 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے منظور۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی، تعلیم، صحت اور بہتر رابطہ کاری ترجیحات ہیں۔ سیلاب متاثرہ 1600 اسکولوں کی تعمیر کے لیے 340 ارب روپے مختص کیے۔ آگاہ کیا کہ سیلاب متاثرین کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کراچی اور دیگر شہروں میں جاری ہے۔ ان
मुनाफिकीन को बताना चाहूँगा, जो हमेशा बातें तो बहुत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत करते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो टैं फिश होते हैं। उन मुनाफिकीन की शामत आई है, बिकॉज मैंने फैसला किया है कि अब मुनाफिकत को बर्दाश्त शहर में मैं तो नहीं करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मुनाफिकत से पाक कराची हो तो ज़रा मुझे बताएं कि आप चाहते हैं। मुनाफिकीन कम के वक्त टाई पेश होते हैं। मुनाफिकीन की शामत आई हुई है। फैसला कर लिया है कि शहर में अब मुनाफिकत को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब, कहा हम चाहते हैं शहर में काम हो, जो वादे किए थे उन कामों का आगाज कर दिया है। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हुद्दाद तैयारा हादसे में जाँ बहक। तैयारा तुर्किया के शहर अंकारा से तराबलस वापसी के लिए रवाना होते ही लापता हो गया था। मलबा अंकारा के नवाही इलाके से मिला। तैयारे में सवार आर्मी चीफ समेत 5 अफराद मारे गए। तैयारा तबाह होने की वजह मालूम ना हो सकी। रवानगी से कबल लीबिया के आर्मी चीफ ने तुर्किया के वजीर दिफा और तुर्क हम मनसब से मुलाकातें की थी। हादसे से एक ही रोज़ पहले तुर्किया की पार्लियामेंट ने लीबिया में तुर्किया के फौजी मजीद 2 बरस तक तैनात करने की मंजूरी दी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालिबे इल्म मोहम्मद अवैस की खुदकुशी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोहम्मद अवैस के भाई मोहम्मद सुहेब सुल्तान का कहना है कि असातिज़ा की जानिब से मेरे भाई मोहम्मद अवैस को ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा था। असातिज़ा की जानिब से प्रेशर था कि अवैस को अटेंडेंस शॉर्ट होने पर इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे। अवैस ने टीचर से दरख्वास्त भी की थी कि उसका सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ। एक और मुलजिम आदिल गिरफ्तार। मकतूला डॉक्टर वर्दा का मोबाइल फ़ोन और ATM कार्ड भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम आदिल ने गड्ढा खोदने की निशानदही की जहां डॉक्टर वर्दा की लाश दफन की गई थी। मजीद तफ्तीश के दौरान मुलजिम के घर से भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ। मुलजिम का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया।